یہ مطالبہ کیا تھا کہ اس کے اندر میاں نواز شریف کو اور زرداری صاحب کو میدان میں آنا چاہیے اور ایک ریکنسیلیشن کے لیے اپنا کردار ادا، اور میں اب سمجھتا ہوں کہ ان دونوں افراد نے اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیا۔ مجھے یہ فیلنگ ہے کہ زرداری صاحب شاید یہ کوشش کریں کہ اگر یو اے ای کے اندر جانے کے لیے عمران خان صاحب تیار ہوتے ہیں تو اس میں زرداری صاحب کا ایک رول ہو سکتا ہے۔ ٹرکی کے بارے میں مجھے نہیں علم کہ وہ کس حد تک کون اس میں کیا رول پلے کر سکتا ہے۔ جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایک انگلش کا ورڈ ہے کوئڈ پرو کو۔ اس وقت حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان ایک کوئڈ پرو کو چل رہا ہے، اور اس وقت جو ہے میاں صاحب بھی پرو ایکٹیولی اس ریکنسیلیشن کے پروسیس کو پش کر رہے ہیں۔ ان کے بہاف پہ رانا ثناء اللہ بھی ایک پازیٹیو رول پلے کر رہے ہیں، اور وہ انہیں کرنا بھی چاہیے۔ اسی طرح زرداری صاحب کو جو بلاول صاحب نے تقریر میں کہا تھا بے نظیر حبیبی شہید کی برسی کے اوپر کہ جناب زرداری صاحب جو ہے وہ مفاہمت کے لیے کردار ادا کریں، تو زرداری صاحب خاموشی سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے اپوزیشن کو اپنے ساتھ انگیج کرنے کے ذریعے انہوں نے محمود خان اچکزئی کی اپوائنٹمنٹ کو انشور کیا۔ دیکھیں جو ماضی میں جو رہے ہیں سیاستدان جیلوں میں رہے ہیں وہ تو بیماری کے بغیر ہسپتالوں میں رہتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ علاج کے معاملے میں جو حکومتی رویہ رہا ہے وہ بہت مجرمانہ، اور جو رپورٹ ہے وہ تو اس جرم کا ایف آئی آر نہیں ہے بلکہ اس کا ثبوت ہے۔ مطلب زرداری صاحب نے تو اپنی آدھی قید بیچاروں نے ہسپتالوں میں گزاری۔ اسی طرح اس وقت بھی عمران خان کے علاوہ اور جو پی ٹی آئی کے بعد ہیں وہ بھی ابھی تک ہسپتالوں میں گھومتے رہے ہیں، کیونکہ ان کا ایک پرانا تعلق ہے ان سے، محمود خان اچکزئی اور نواز شریف صاحب کا، اور اس تعلق کی بنیاد پہ وہ ان کو، یہ ان کی ایک کامیابی بھی ہے کہ انہوں نے ان کو اپوزیشن لیڈر نامینیٹ کرا لیا، یہ ان کی دوسری کامیابی ہے کہ انہوں نے انہیں اپوزیشن لیڈر لگا۔ اب جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کا جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ کمپلیٹلی کانٹیکٹ ہے وتھ میاں صاحب۔ دیکھیں اگر خان اندر رہتا ہے تو ان کی سیاست ہی نہیں رہے گی، کیونکہ جتنے دن اس کو اندر رکھ رہے ہیں اس کی مقبولیت تو کم نہیں کر پا رہے، یہ ان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی۔ ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان کے سینئر سیاستدان محمد علی درانی صاحب موجود ہیں۔ سر سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا قیمتی وقت دینے کا۔ درانی صاحب، پاکستان کے جو اس وقت سیاسی حالات ہیں، اگر بات کی جائے پاکستان تحریک انصاف کی، تو ان کے جو بانی ہیں عمران خان، ابھی ایک ان کے جو کورٹ آف فرینڈ کہہ لیں سلمان صفدر صاحب، جو خان صاحب کے بھی وکیل ہیں، ایک رپورٹ لے کے باہر آئے ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ ان کی جو ایک آنکھ ہے وہ 85% تک اس کی بہنائی چلی گئی ہے، اور ان کی صحت کے حوالے سے تشویشناک چیزیں سامنے آئی ہیں۔ تو پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، کیا کچھ ذاتی معالجین کو ویسے تو عدالت نے کہہ دیا کہ ملاقات کروانے دی جائے، تو آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ معاملات اب کہیں خان صاحب کو کہیں شفٹ کرنے کا ارادہ ہے؟ ان کا ہاسپٹل میں علاج ہوگا کیا یہ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ علاج کے معاملے میں جو حکومتی رویہ رہا ہے وہ بہت مجرمانہ رہا ہے، اور جو رپورٹ ہے وہ تو اس جرم کا ایف آئی آر نہیں ہے بلکہ اس کا ثبوت ہے، جس کے اندر کہ بینائی کا کم ہونا یا اس کا ریکور نہ کرنا اس حد تک، تو اس کے اوپر تو یقینی طور پہ جو بھی اس کے ذمہ داران ہوں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ باقی جہاں تک سوال ہے کہ یہ ساری صورتحال جو اس وقت بن رہی ہے، اس کا اچھا پہلو یہ ہے کہ اب اس کے اوپر ہٹ دھرمی کے بجائے مطلب حکومت کی طرف سے ایک وڈرال نظر آ رہا ہے، اور وہ سپیس دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس وقت حالات اتنے خراب نہ ہو جائیں کہ ان کے بس میں نہ رہیں۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ پوری پاکستانی قوم بھی، حکومت، اپوزیشن اور تمام جو عوام ہے وہ اس وقت کسی بھی مجرمانہ غفلت کو پسند نہیں کر رہے، نہ کریں گے۔ درانی صاحب، جو بانی پی ٹی آئی نے بتایا ہے سلمان صفدر صاحب کو کہ میں اندر کہتا رہا ہوں اکتوبر 2025 تک جو ہے میری آنکھ ٹھیک تھی، اس کے بعد میں وہ جو جیل سپرڈنٹ تھے ان کو کہتا رہا ہوں کہ میرا معاملہ نہیں ٹھیک، اس کے بعد انہوں نے ایک ڈاکٹر آیا، انہوں نے آنکھ کا دیکھا، انہوں نے کہا ہاسپٹل لے جائیں، اور یہ جو کوتاہی ہوئی ہے، یہ اس معاملے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کسی بھی سیاسی لیڈر کو جب جیل میں ڈالا جاتا ہے تو اس کے کیا پروٹوکولز ہوتے ہیں؟ اور قانونی طور پہ بتائیے گا، جو ماضی میں رہ چکے ہیں سیاستدان ان کا بھی اور بانی پی ٹی آئی کا بھی۔ دیکھیں ابھی تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کبھی بھی جتنے دیکھیں جو ماضی میں جو رہے ہیں سیاستدان جیلوں میں رہے ہیں وہ تو بیماری کے بغیر ہسپتالوں میں رہتے تھے۔ اچھا جی،
مطلب زرداری صاحب نے تو اپنی آدھی قید بیچاروں نے ہسپتالوں میں گزاری. اسی طرح اس وقت بھی عمران خان کے علاوہ اور جو پی ٹی آئی کے بعض لیڈر ہیں وہ بھی ابھی تک ہسپتالوں میں گھوم پھر رہے ہیں. تو یہ ان کے ساتھ ایک منفرد سلوک کیا گیا ہے، جس کے لیے کہ وزیر اعظم ذمہ دار ہیں، جس کے لیے کہ پنجاب حکومت ذمہ دار ہے، جس کے لیے جو جیل کا محکمہ ہے وہ ذمہ دار ہے، اور وقت کے اوپر ان کی اس کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. لیکن اس سارے عمل کے نتیجے میں ایک بات اب آگے بڑھی ہے کہ اس ساری چیز نے، اس تکلیف نے ایک سیاسی پیش رفت بھی بنائی ہے کہ وہ جو ایک ڈیڈ لاک آ چکا ہوا تھا، جو سینگ پھنسے ہوئے نظر آ رہے تھے اور کچھ ہل جل نہیں ہو رہی تھی، اس کے اندر کم از کم کورٹ کی شکل میں ایک نیا ایلیمنٹ ایڈ ہوا ہے، جس نے کہ یہ سپیس پیدا کی ہے کہ جو اس وقت کا لگا ہوا سیٹ ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی آ سکے. صاحب میرا یہی سوال تھا کہ کیا اب بانی پی ٹی آئی کے اور حکومت کے درمیان اور جو تیسرے فریق ہیں ان کے درمیان کوئی برف پگھلی ہے، اور یہ جو برف پگھلی ہے یہ کیوں پگھلی ہے، کیا کہاں پہ بریک تھرو ہوا ہے، کون اس کی وجہ بنا ہے، اور مطلب کہ اب یہ بتائیے گا کہ بانی پی ٹی آئی یا جو پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت ہے ان کا کوئی کردار تھا، کسی اور بڑی سیاسی شخصیت کا اس میں ہاتھ تھا، کیا ہوا کیا ہے؟ دیکھیں جی، ایک تو ہاتھ تو مطلب میں تو خود ہر وقت اس ہاتھ کا حصہ رہا ہوں. میں نے الیکشن سے لے کے آج تک ہمیشہ یہی ڈیمانڈ کیا تھا کہ ایک تو یہ تھا کہ جی آپ وہ کریں، ریکنسیلیشن کے لیے آپس میں ڈائلاگ کریں. پھر ڈائلاگ، حکومت اور پی ٹی آئی کو آپ نے کہا ڈائلاگ کمیٹی بنی، اس نے مزید اس کو آگے بڑھایا. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ دونوں پارٹیاں، حکومت اور یہ بھی میرا مطالبہ تھا پی ٹی آئی والوں سے کہ آپ نے اگر بات چیت کرنی ہے تو آپ حکومت کے ساتھ کریں، اسٹیبلشمنٹ کو بیچ میں گھسیٹنے کی کوشش نہ کریں. اور میرا حکومت سے بھی مطالبہ تھا کہ آپ نے اگر دشمنی کرنی ہے، آپ نے سیاست کرنی ہے تو اپنی اپوزیشن کے ساتھ کریں. جوان صاحب اب یہ بتائیں، یہ جو برف پگھلی ہے اس میں کس بڑی سیاسی شخصیت کا ہاتھ ہے، کون پیچھے معاملات کو، کیونکہ اتنے زیادہ حالات خراب ہو گئے تھے، آئے دن ہم اس ملک میں احتجاج دیکھ رہے ہیں، ریلیاں دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ عجیب تناؤ جیسا ماحول ہے، کیونکہ سیاسی عدم استحکام ہوگا تو پھر معاشی عدم استحکام بھی ہوگا. تو کس نے یہ بیڑا اٹھایا کہ معاملات بہتر کریں؟ دیکھیں جناب، اس کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے 3 دفعہ یہ مطالبہ کیا تھا کہ اس کے اندر میاں نواز شریف کو اور زرداری صاحب کو میدان میں آنا چاہیے اور ایک ریکنسیلیشن کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور میں اب سمجھتا ہوں کہ ان دونوں افراد نے اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیا ہے. اور اس وقت جو ہے میاں صاحب بھی پرو ایکٹیولی اس ریکنسیلیشن کے پروسیس کو پش کر رہے ہیں. ان کے بہاف پہ رانا ثناء اللہ بھی ایک پازیٹیو رول پلے کر رہے ہیں، اور وہ انہیں کرنا بھی چاہیے. انہوں نے خود مشکل سہی ہوئی ہے، انہیں کرنا چاہیے. اسی طرح زرداری صاحب کو جو بلاول صاحب نے تقریر میں کہا تھا بے نظیر بی بی شہید کی برسی کے اوپر کہ جناب زرداری صاحب جو ہے وہ مفاہمت کے لیے کردار ادا کریں، تو زرداری صاحب خاموشی سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے اپوزیشن کو اپنے ساتھ انگیج کرنے کے ذریعے انہوں نے محمود خان اچکزئی کی اپوائنٹمنٹ کو انشور کیا اسپیکر. یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ محمود اچکزئی صاحب کو نواز شریف صاحب نے اپوزیشن انشور کیا، کیا مطلب ہے انشور کا؟ کیا ان کی وجہ سے لگے؟ میں تو اس پہ 20 دفعہ ریکارڈ پہ ہوں کہ جب ان کو اسپیکر قومی اسمبلی بھی لگانے کے لیے تیار نہیں تھے، اپوزیشن لیڈر بنانے کے لیے تیار نہیں تھے، تو میاں صاحب نے سختی سے انہیں کہا کہ آپ انہیں اپوزیشن لیڈر ان کا تقرر کریں، اور انہوں نے تقرر کیا. پھر محمود خان نے چونکہ ان کا ایک پرانا تعلق ہے ان سے، محمود خان اچکزئی کا اور نواز شریف صاحب کا، اور اس تعلق کی بنیاد پہ وہ ان کو، یہ ان کی ایک کامیابی بھی ہے کہ انہوں نے ان کو اپوزیشن لیڈر نامینیٹ کرا لیا. یہ ان کی دوسری کامیابی ہے کہ انہوں نے انہیں اپوزیشن لیڈر لگا دیا. اب جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کا جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ کمپلیٹلی ان کانٹیکٹ ہے وتھ میاں صاحب. اور اب آگے آپ کی پرائم منسٹر سے بھی ان کی ملاقات ہو جائے گی. باقی یہ نہیں پتہ کہ وہ عمران خان کا اعتماد کتنے عرصے تک ان پہ رہے گا، لیکن اس وقت کی صورتحال یہ ہے. اور اسی طرح زرداری صاحب جو ہیں ملک کے اندر اور ملک کے باہر ایک ٹریک ٹو ڈپلومیسی کے اوپر اس چیز کی ایک ایسی سیٹلمنٹ جس کے نتیجے میں ملک کے اندر ایک سیاسی مفاہمت کی فضا بن سکے، اس کے لیے وہ کردار ادا کر رہے ہیں.
مشاہد حسین صاحب نے کچھ دن پہلے بیان دیا کہ ترکی جو ہے وہ عمران خان صاحب کو وہاں اپنے ملک لے کے جانا چاہتے تھے، تو کیا عمران خان اس ساری صورتحال پہ، جیسے زرداری صاحب بھی آپ بتا رہے ہیں کہ کوشش کر رہے ہیں، تو کیا عمران خان آنے والے دنوں میں ہمیں لگے گا کہ ملک سے باہر چلے جائیں گے؟ دیکھیں، ملک سے باہر جانا، ملک کے اندر رہنا، یہ ابھی قبل از وقت باتیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ مجھے یہ ایک فیلنگ ہے کہ وزاری صاحب شاید یہ کوشش کریں کہ اگر یو اے ای کے اندر جانے کے لیے عمران خان صاحب تیار ہوتے ہیں تو اس میں زرداری صاحب کا ایک بہت رول ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جہاں تک سوال ہے ٹرکی کے بارے میں، مجھے نہیں علم کہ وہ کس حد تک کون اس میں کیا رول پلے کر سکتا ہے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایک انگلش کا ورڈ ہے کوئڈ پرو کو۔ اس وقت حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان ایک کوئڈ پرو کو چل رہا ہے، جس میں کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد کے اوپر چیزیں پی ٹی آئی عمران خان کیا دے سکتا ہے انہیں اور حکومت کیا دے سکتی ہے؟ پہلے دیکھیں انہوں نے حاصل کیا کیا ہے۔ انہوں نے دونوں نے اس عرصے میں جو 2-2.5 سال کا عرصہ گنا ہے، اس میں عمران کی اچیومنٹس دیکھ لیں۔ اس نے ثابت کر دیا کہ وہ جیل میں رہ سکتا ہے، وہ اس کے بارے میں کہتے تھے 2 دن جیل میں نہیں، ثابت کر دیا کہ جیل میں اس نے ثابت کر دیا کہ وہ جیل کے اندر رہ کے بھی ملک کی سیاست کو اپنی انگلیوں پہ نچا سکتا ہے۔ جو ایک مزاحمتی کردار ہے اس کو اس نے ثابت کیا ہے۔ اس کے مقابلے میں حکومت نے یہ ثابت کیا ہے کہ جی ہم بغیر ووٹ لیے بھی حکومت میں رہ سکتے ہیں اور اس کو چلا بھی سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ جی ہم اپنی پولیس اور اپنی طاقت سے کتنی بھی مضبوط اپوزیشن کیوں نہ ہو اس کو ہم نس ڈال کے رکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کچھ دے اور کچھ لے والے معاملے پہ ذرا بتائیے گا، عمران خان سے کیا مطالبہ ہے ان کا، حکومت کا؟ آپ عمران خان کی تو ایک ہی طاقت ہے جس سے حکومت ڈرتی ہے، اور وہ اس کو چھوڑتا نہیں، اس کی زبان۔ مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو نیریٹو بلڈنگ ہے اور جو ان کا زبان کا بیان ہے، اس سے تو ہر کوئی ڈرتے ہیں۔ دوسری طرف اس وقت ایک اور جو چیز تھی کہ حکومت نے اب تک یہ یقینی بنایا ہوا تھا کہ یہ جنگ جو ہے یہ حکومت اور اپوزیشن کی نہ بنے۔ دورانی صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک یہ بھی خبر ہے، ایک کہہ لیں کہ تجزیہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب باہر آتے ہیں تو پھر حکومت جو ہے وہ زیادہ دن نہیں چلے گی، تو نواز شریف صاحب اگر ریکنسلیشن کی کر رہے ہیں کوشش، یا چاہ رہے ہیں کہ سیاسی مفاہمت ہو جائے، تو وہ کیسی مفاہمت ہوگی؟ وہ اس میں تو پھر حکومت ہی نہیں رہے گی۔ اگر خان باہر آ گیا تو پھر مطلب کہ کوئی رستہ کیا نکلے گا؟ دیکھیں، اگر خان اندر رہتا ہے تو ان کی سیاست ہی نہیں رہے گی، کیونکہ جتنے دن اس کو اندر رکھ رہے ہیں اس کی مقبولیت تو کام نہیں کر پا رہے۔ یہ ان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ لیڈر اس وقت اس کی لیڈری اور پارٹی ختم ہوتی ہے جب عوام اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اب اس چیز کے بعد آئندہ کا جتنے بھی ڈیزائنز بنیں گے یا جتنے بھی وقت گزرے گا اس میں یہ چیپٹر اب کلوز ہے۔ اب آپ نے ایک پولیٹیکل راستہ نکالنا ہے جس کا ان دونوں لیڈروں نے اس چیز کا احساس کیا اور آگے بڑھے ہیں۔ سب لاسٹ پہ یہ بتائیے گا، ایک طرف پی ٹی آئی یہ سب کچھ کر رہی ہے، تو یہ بتائیے گا سہیل افریدی صاحب کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں، وہ بھی ایک کنٹینر کو انہوں نے بھی رکھا ہوا ہے ریڈی، کچھ دن پہلے اس کی تصاویر ویڈیو بھی آئی، تو وہ جو کنٹینر ریڈی رکھا ہوا ہے تو اور یہ بھی بتائیے گا کہ کے پی کے میں اس وقت جو وہ پہلے مان نہیں رہے تھے وہاں پہ بھی تھوڑا سافٹ مول ہوا ہے، وہ بھی بیٹھے ہیں، تو وہاں پہ کیا صورت ہے؟ دیکھیں، ماشاءاللہ جس وقت سے وہ آئے ہیں انہوں نے پہلے دن سے ہی جھگڑے کا ماحول ختم کیا۔ انہوں نے آ کے جو ہے مکمل طور پہ سرنڈر کیا ہے اور مفاہمت کے لیے ہاتھ بڑھایا ہے۔ سہیل افریدی صاحب، ہاں، زبان انہوں نے دوسری رکھی ہے، پریکٹیکلی انہوں نے یہی کیا ہے کہ انہوں نے مسلسل اپنا، اور اسی کی وجہ سے سی بی ایمس بھی شروع ہوئے ہیں سارے۔ ان کے رویے کی تبدیلی نے ملک کے اندر ایک مفاہمت کی فضا کو آگے بڑھایا، کیونکہ وہ ٹکراؤ کی شکل میں، اور اس وقت جو دہشت گردی کا بے پناہ بڑا چیلنج پاکستان کو درپیش ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی دانشمندانہ ایک اقدام ہے۔ اسی طرح سے اب یہ چیز آگے بھی بڑھے گی۔ اسی طرح سے جو پی ٹی آئی کی مرکزی لیڈرشپ ہے وہ تو صرف فوٹو آپ سے پہ خوش ہو جاتی ہے، اور وہ چھوٹی موٹی جو سیاسی ایکٹیویٹیز کر کے، کیونکہ پارٹی تو ان سے نہیں چل رہی، کیونکہ 2 فیکٹرز ہیں اس وقت سیاست کے جو الٹر نہیں ہو رہے، ایک عمران خان اور ایک عوام۔
کیا آنے والے دنوں میں کچھ الیکشنز جلد کروانے کی بھی کوئی چیز زیر غور ہے، ابھی ڈسکس ہو رہا ہے ایسا، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں ابھی آپ دیکھیں وقت کیا، تو اس وقت تک جو بھی کچھ ہوا ہے یہ وہ چیزیں میں نے تو الیکشن والے دن یہ پروڈکٹ کیا تھا، لیکن ٹائم کا تو کوئی نعمل بدل نہیں ہے نا، اس نے 2 سال لیے ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ جو ترازو تھا یہ ادھر سے بیلنس پہ آ گیا، اب ادھر کب جائے گا اس کے بعد الیکشن ہوگی۔ بہت شکریہ جی، آپ گفتگو سن رہے تھے محمد علی درانی صاحب کی، جو اس وقت بانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے خبریں آ رہی تھی، ایک تو اس کے اوپر بڑا اچھا خلاصہ کیا، اور دوسرا جو سیاسی اس وقت ماحول بنا ہوا ہے، باتیں چل رہی ہیں، تجزیے چل رہے ہیں کہ کہیں کوئی ڈیل ہو رہی ہے، کوئی پولیٹیکل انگیجمنٹس ہو رہی ہیں، تو اس پہ بھی محمد علی درانی صاحب نے بڑا اچھا خلاصہ بھی کر دیا اور صورتحال بھی عوام کو سمجھا دیا۔ آج کی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔